اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سبحان اللہ۔ کل کے درس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرعون کیونکہ غرق ہو گیا اور غرق ہوتے ہوتے اس نے جب کلمہ پڑھا، ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے۔ جو مہلت تجھے ساری زندگی دی ہے، جب اس کے اندر تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو اب کلمہ پڑھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ فرعون غرق ہو گیا، اس کی لاش بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا دریا کو، وہ بھی باہر پھینک دی گئی، بنی اسرائیل نے وہ بھی دیکھ لیا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا دشمن فرعون بھی اور اس کے جو وزیر تھے، چمچے خرچے جو بھی تھے، وہ بھی سارے ہلاک ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر بنی اسرائیل کو عزت والے جگہ عطا فرمائی، عزت والی جگہ عطا فرمائی۔ عزت والی جگہ سے مراد جو فرعونیے مر گئے تھے، ان کے جو محلات پیچھے بچے تھے، جس گھر کے اندر آپ خود سوچیں، بندہ جس گھر میں جھاڑو دیتا ہو اور اسی گھر کا ہی اللہ تعالیٰ اس کو مالک بنا دے، تو اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جن گھروں کے اندر یہ صبح شام جا کے کام کیا کرتے تھے، ان کے غلام تھے، ان کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ جو فرعون کے اور ان کے جو محلات تھے وہ بھی سارے کے سارے ان کو عطا فرما دیے، کہ اب تم ان کے وارث ہو، اب تمہارے یہ ہے اور تم اس کے اندر تم جو ہے وہ رہائش اختیار کر لو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے آس پاس جتنی زمینیں وغیرہ تھیں، وہاں جو فصلیں تھیں، باغات تھے، جو کچھ بھی وہاں پہ موجود تھا، جو نعمتیں وہاں پہ موجود تھی، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پھر ان کو عزت والی جگہ بھی عطا فرمائی اور پھر ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا، جن باغوں کی طرف وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، آج وہ ان باغوں کے مالک ہو چکے تھے۔ جن گھروں کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، آج ان گھروں کے جو ہے وہ مالک ہو چکے تھے۔ تو دیکھیں، یہ عزت والی بات تھی اور یہ پاکیزہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعام کے طور پہ عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہوا کیا کہ جب ان کو سب کچھ مل گیا، وہ عیش اور عشرت کی زندگی گزارنے لگ گئے بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، وقت گزرتا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اب سارے آرام کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، اب انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی دشمن کا خوف نہیں ہے، تو پھر حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ پھر بنی اسرائیل نے خود ڈیمانڈ کی کہ آپ اس طرح کریں، آپ جو ہے وہ کوئی کتاب ہمارے پاس لے آئیں جس پر ہم عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ رب نے اتنا ہم پر جو کرم فرمایا ہے، ہمیں غلامی سے نجات دی ہے، ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں جو ہے وہ جناب اللہ یوں سمجھ لیں کہ بادشاہت عطا فرما دی ہے قسم کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات ایسے ہوں، کوئی بات ایسی ہو جس کو ہم مانیں اور رب کو ہم راضی کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تورات عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے، ہوا کیا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، حتیٰ کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، تورات جب ان کے پاس آئی اور تورات کی جب انہوں نے احکامات کو دیکھا کہ اس کے اندر تو چوری کی سزا ہے، اس کے اندر تو شرابی کی سزا ہے، اس کے اندر سود کی سزا ہے، اس کے اندر سارا باتیں موجود ہے، 4% زکوٰۃ بھی دینی ہے، ہمارے ہاں تو 40% ہے نا، 40واں حصہ، ان کے پاس کیا تھی، چوتھا حصہ، یعنی 100 میں سے 25 روپے انہوں نے دینے تھے، ہم نے 100 میں سے کتنے دینے ہیں، 2.5 روپے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اور ان کے کتنا فرق ہے۔ اب 100 میں سے جب انہوں نے دیکھا نا کہ یار ہمیں تو 25 روپے دینے پڑتے ہیں، 1 لاکھ میں ہمیں 25,000 روپے دینا پڑتا ہے، انہوں نے کہا نا فَمَا اخْتَلَفُوا، آدھوں نے مان لیا، آدھوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بارے نہیں کھاتے بھائی، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ اب جناب اللہ زکوٰۃ بھی ہمیں دینی پڑے، ٹھیک ہے، چوری میں ہمیں ہاتھ بھی کٹوانا پڑے، قتل کے بدلے قتل بھی دینا پڑے، سود بھی ہمیں نہیں کھانا ہے، یہ سارا کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ناشکر قوم تھی کہ جب ہم نے ان کو بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، ان کے محلات بھی ان کو عطا فرمائے، ان کے باغات، ان کی فصلیں، ان کی ساری جناب اللہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سارا کا سارا ہم نے ان کو عطا فرما دیا۔ بدلے میں جب ہم نے کہا نا کہ یار تورات پہ عمل کر لو، ٹھیک ہے جی، تورات کو دیکھنے کے بعد ان کو موت پڑ گئی، انہوں نے کہا اس پر عمل کون کرے؟ ٹھیک ہے، یہ تو اب تورات ہمارے وارے نہیں کھاتی ہے، اور یہی بات کفار مکہ نے کی، تو انہوں نے کہا جناب یہ قرآن ہمارے وارے نہیں کرتا کھاتا یہ، ٹھیک ہے، کہتے پہ قرآن آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئے، آؤ بدل ہو یا پھر اسی کو تبدیل کر دے، یہ قرآن ہمارے وارے نہیں کھاتا ہے۔ جب نعمتوں کی بات ہے یا دیکھیں یہ قرآن مجید نے بڑا فیصلہ کیا ہے، فرمایا ان الانسان لکفور، یہ بڑا ناشکرا ہے۔ جب کھانے کی باری آتی ہے تب رب بھی اچھا لگتا ہے، رب کا رسول بھی اچھا لگتا ہے، اسلام بھی اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں اسلام کب اچھا لگتا ہے؟ جب 1 کے بدلے 10 دے دے، ہے کہ نہیں؟
یعنی جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا، یہ حدیث پاک کا یا قرآن کی شاعر جب ہمیں پتہ چلتا ہے بھی 1 روپیہ دو تو بدلے میں 10، تب ہمیں اسلام بڑا اچھا لگتا ہے، پھر ہمارے سبحان اللہ بھی نکلتی ہے، ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے جناب۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یار درود شریف پڑھنے سے جنت مل جائے گی، تب ہمیں اسلام بڑا سمجھ میں آتا ہے کہ یار واقعی کمال کی بات ہے بھائی، بڑا کمال ہے، سبحان اللہ بھائی۔ یعنی جب لینے کی بات آتی ہے نا تب اسلام بڑا اچھا لگتا ہے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب اسی اللہ اور اللہ کے رسول کو جب دینے کی بات آتی ہے، اسلام کو جب دینا پڑتا ہے، پھر ہمارے وارے نہیں کھاتا۔ اور یہی مسئلہ انہی کا تھا، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کو جب ملا تب ان کو بڑا اچھا لگا، فرعون ان کا غرق ہو گیا۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل کے اندر تو قوت ہی نہیں تھی کہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا سکتے، یہ تو بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو غرق کر دیا، اتنا بڑا دشمن ان کا مارا گیا۔ تب تو موسیٰ علیہ السلام اچھے لگے، جب محلات ملے تب بھی موسیٰ علیہ السلام اچھے لگے، جب ان کی فصلیں باغات پکے پکایا سارا کو جب مل گیا تب تو بڑا اچھا لگا، ٹھیک ہے۔ جب تورات عطا فرمائی گئی، حالانکہ ڈیمانڈ بھی خود کی، ڈیمانڈ بھی آپ ہی کی تھی، انہوں نے کہا جناب آپ کتاب لیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب کتاب آئی، کتاب کو پڑھتے ہی ان کو جناب اللہ ان کو تیری خیر آئی، یہ ہم نے کیا مانگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا آپ قرآن کا ایک حیران کن بات دیکھیں، فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہے نا قرآن الفاظ کے الفاظ سورہ بقرہ کے پہلے الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے تجھے دیا ہے نا اسی میں سے خرچ کر۔ یہ ایک ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تو خرچ کر، فرمایا نہ، حالانکہ خرچ کروانے سے پہلے رب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا جو ہم نے دیا ہے۔ یعنی تیرے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو تو دے رہا ہے وہ اپنا نہیں دے رہا، ہمارا ہی ہمیں واپس کر رہا ہے نا۔ بندہ سمجھے نا اس بات کو کہ جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا جی، بندہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے حدیث پاک ایک ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول نہ باہر تشریف لے گئے، شکار کرنے گئے یا کسی کام چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ پیچھے ایک بیٹا تھا بیمار تھا، فوت ہو گیا۔ اچھا جب گھر والے آئے نا، وہ صحابی رسول واپس تشریف لائے، گھر کے اندر آئے تو اسی رات ہی وہ فوت ہوئے۔ بیمار تھا، واپس آ کے پوچھا اپنی گھر والی سے، صحابیہ سے کہ ہاں بھائی بچے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بچہ ٹھیک ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد یار حوصلہ دیکھے، اور اسلام کی تعلیمات کو جو ان لوگوں نے سمجھا وہ دنیا کے اندر کائنات کے اندر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنے شوہر کو کھانا کھلایا، اس کے بعد جناب انہوں نے غسل کیا، کفن اپنا سارے کپڑے وغیرہ پہنے، سب کچھ ہو گیا۔ اچھا اس رات اکٹھے بھی ہوئے، اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد جب ریسٹ ہو گیا، ذرا بالکل سب اب بات کرنے لگ گئے، اپنے حال حوال پوچھنے لگ گئے۔ اب دیکھیں ذرا صحابیہ رسول، صحابیہ کا انداز دیکھیں۔ مجھے میرے گھر والے یہ بتائیں ذرا، اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھوائے اور امانت سے دل لگ جائے، پھر امانت والا امانت واپس مانگنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ گل سمجھیے تو امانت رکھوائے، امانت سے دل لگ جائے، پھر امانت مانگنے والا مالک آ کر واپس امانت مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابی رسول نے کہا یہ کون سی بات ہے امانت کے ساتھ دل لگا؟ امانت کے ساتھ دل کون لگاتا ہے؟ امانت والے کو واپس کرنی چاہیے۔ تو پھر صحابیہ نے کہا پھر آپ بھی اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، امانت والے نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، آپ صبر کریں، رب نے جو امانت ہمیں دی تھی وہ امانت واپس لے لی ہے۔ تب صحابی رسول نے کہا، اس نے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے، جس انداز کے ساتھ تو نے مجھے سمجھایا ہے نا اس طرح کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی ناشکری کا یا بے صبری کا ایسا الفاظ نکل جاتا۔ پھر وہ اٹھے، صبح سویرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے اس مائی صاحبہ کا یہ انداز اور یہ حکیمانہ طرز جب دیکھا نا تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کے صدقے ان مائی صاحبہ کو اور اس صحابی رسول کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمتیں ملنے تک تو اسلام اچھا لگتا ہے، جب دینے کی باری آتی تب اسلام اچھا کیوں نہیں لگتا ہے؟ آپ کسی کو بھی جنت کی بات کریں وہ اسے بڑی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، جب اسی جنت کی خاطر جب خرچ کرنا پڑتا تب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے گروپ کے اندر نے لکھا تھا پوسٹ، چھوٹے سے الفاظ بھیجے تھے کہ یہ مسلمان 24 گھنٹے جنت چاہتا ہے پر 24 منٹ اسلام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، سویرے شام ان کو جو خواب آتے ہیں نا وہ بھی جنت کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کون سی جنت کے؟ جس جنت کے اندر پیسہ بھی خرچ نہ ہو،
جس جنت کے اندر نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، حج بھی نہ کرنا پڑے، زکوٰۃ بھی نہ دینی پڑے، روزہ بھی نہ رکھنا پڑے، تکلیف بھی نہ ہو، جہاد بھی نہ ہو، حق بات بھی نہ کرنا پڑے. صرف کیا ہے، کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے جو صرف ایک وظیفہ بتائے، جس وظیفے کے صدقے میں 8 کی 8 جنتیں صرف ہماری ہو جائے، کسی اور کو ملے ہی نہ. ہمیں یہ اسلام چاہیے. ایمانداری سے بتائیں، اگر ایسا اسلام ملتا تو صحابہ کرام کو مل جاتا، کیونکہ ان کے پاس جتنی بڑی عبادت ہے دنیا کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے، یہ ساری امت مسلمہ مل کے اپنا سارا عمل اکٹھا بھی کر لے تب بھی صحابہ رسول کو نہیں پہنچ سکتی ہے. ان کا ایک عمل اتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حضور کو دیکھنے کے بعد وہ اتنے بڑے جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب اسلام کو جب ضرورت پڑی ہے، ان لوگوں نے اپنا مال بھی، اپنے جان بھی، اپنی عزت، اپنی آبرو، سب کچھ حضور پر قربان کیا ہے. حسان بن ثابت کا نا بڑا خوبصورت شعر تھا. آپ نے فرمایا کیا کہا تھا حضور کے سامنے؟ کہا فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم بكاؤ. ٹھیک ہے جی. عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ بھی، میرے بچے بھی، میری عزت بھی، میرا مال بھی، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگا جب تورات ملی ہے. آج مسلمان کو بھی قرآن وہی اچھا لگتا ہے جس قرآن کے اندر مسلمان کو جنت دینے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. جس قرآن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ٹھیک ہے جی. 1 کے بدلے 10 ہے. اب کیا کرتا ہے مسلمان کی یہ سوچ ہے، پیسہ 1 روپیہ دے گا، حساب پہلے لگا کے بیٹھا، 10 تو میرے پکے ہو گئے. مسجد میں 10 روپے دینے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ 100 تو میرا پکا ہو گیا. سمجھ آئی؟ یہ حساب اپنا دینے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا ہے کہ جو اس نے دیا ہوا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کا نا 500 سال اس نے عبادت کی. 500 سال، 500 سالوں میں ایک گناہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی کہ پروردگار مجھے سجدے میں موت عطا فرما. اچھا، موت بھی سجدے میں ملی. 500 سال میں گناہ بھی کوئی نہیں اور موت بھی سجدے میں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جب کھڑا ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کے عمل کو تولے گا تو سارے نیکی ہی نیکی. 500 سال کے اندر ایک بھی گناہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور موت بھی سجدے میں آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت دے دو. اچھا، وہ آکڑ خاں بن جائے گا، کہے گا جناب 500 سال گناہ بھی کوئی نہیں، مجھے میری نیکیوں کی وجہ سے جنت دی جائے. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. اللہ فرمائے گا اچھا بڑا مان ہے نا تجھے نیکیوں پہ. فرمائے گا اس کی 500 سال کی ساری نیکیاں ایک سائڈ پہ رکھو، اب دوبارہ پھر تولا جائے گا، کیونکہ اسے میری رحمت والی جنت وارے نہیں کھائی تھی نا اس کے. ٹھیک ہے. چلو پھر حساب کتاب ہی کر لیتے ہیں. اب جب رب حساب کتاب کرنے پہ آ جاتے، یہ تو خود حضور نے پناہ مانگی. فرمایا شاہ یہ دعا مانگ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بخش دے. اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول آپ تو فرما رہے تھے کہ رب حساب آسان حساب لے گا. فرمایا جس کا آسان بھی لیا وہ بھی پھنس جائے گا، جس کا آسان لے لیا وہ بھی پھنس جائے گا. فرمایا یہ بات چھوڑ، یہ دعا مانگ کے برائے مالے کا بغیر حساب کے بخش. حساب لے ہی نہ، منڈو نہ لے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ ذرا نیکیوں کی آکڑ دکھا رہا ہے، اس کی نیکیاں ایک سائڈ پہ رکھو اور یوں کرو کہ میری جو دی ہوئی آنکھ ہے نا، جو 500 سال یہ دیکھتا رہا ہے، میری نعمت ہے نا، اس نعمت کو دوسری سائڈ پہ رکھو. جب آنکھ کے بدلے نیکیوں کو تولا جائے گا نا تو آنکھ پھر بھی بڑھ جائے گی. میں 500 سال ویدا نہیں رہا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اب آپ اندازہ لگانا، ابھی تو کان پڑے ہیں، دماغ پڑا ہے، سر پڑا ہے، ہاتھ پڑے ہیں، بازو پڑے ہیں. وہ جو 500 سال کھاتا پیتا رہا ہے ابھی وہ پڑا ہے، ساری سانسیں پڑی ہوئی ہیں، اور 500 سال کی جو میں نے زندگی دی ابھی تو وہ سارا کھاتا پڑا ہوا ہے. ایمانداری سے بتا اب تیرا کیا کروں؟ پھر رو کے کہ نہیں مالک ہوں رحمت عزت کے بخش. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. پہلے کھاتے پیتے رہے، ہم نے ان کو عزت بھی دے دی، رزق بھی دے دیا، لیکن جب ان کے پاس ہمارا علم آ گیا، ہماری تورات آ گئی، فَمَا اخْتَلَفُوا آدھے اختلاف کر بیٹھے. انہوں نے کہا جناب اسے تو مندے ہی کوئی نہیں. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فرمایا کہ تیرا رب اے محبوب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ یہ کیسے اختلاف کرتے رہے ہیں. قیامت کے دن آگا پھر رب ان سے پوچھے گا کہ رزق کھانے کے بعد جو ہے وہ رزق کھاتے ہوئے تو تجھے بڑا پیارا لگتا تھا، ہماری قوم کو رب پیارا نہیں لگتا. کب پیارا لگتا ہے؟ جب روزانہ 10,000 کا منافع کما لے. ٹھیک ہے جی. اگر کاروبار کے اندر روزانہ آئے نا منافع تب رب بڑا اچھا لگتا ہے. اگر ایک دن گھاٹا آ جائے تو رب اچھا. حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، گلا شکوہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ساری دیہڑی جناب میرا مالک نمازہ بھی تیریا پڑھیا، دروشنی بھی پڑھیا، ٹھگی بھی کوئی نہیں ماری، پھر بھی گھاٹا آ گیا. ایک باری گھاٹا ہے تو رب اچھا نہیں لگتا، بندے نو لگتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب
ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے. مجھے آپ بتائیں زکوٰۃ دیتے اور اب پیارا کیوں نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے جی. قرض واپس کرتے اور اب پیارا کیوں نہیں لگتا؟ حقوق العباد ادا کرتے اور اب پیارا کیوں نہیں لگتا ہے؟ ٹھیک ہے. ناجائز منافع خوری کرتے اور اب پیارا کیوں نہیں لگتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کرتے اور اب پیارا کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ ان چیزوں سے منع جو کیا گیا ہے. حالانکہ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے بھوکا مرے گا. یہ حضور کا فرمان ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے مرے گا بھوکا. گوداموں کے گودام بھر کے بیٹھ جائے، لیکن انجام اس کا کیا ہوگا؟ جو شخص اپنا مال جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں نہیں لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھوکا کر کے مارے گا. ٹھیک ہے جی. ہماری قوم بیٹھی ہے انتظار کے اندر کہ ریٹ چڑھے دے مال باہر کڈیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اے محبوب ذرا آپ ان کو فرمائیے جو اختلاف کرنے والے ہیں. اور اب یہ خطاب عام بندے کو ہو رہا ہے، ہر کسی کو، میں کیا آپ کیا سننے والا کیا، ہر کوئی وہ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کا جو سننے والے لوگ ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، ہر وہ شخص جس کو قرآن کے اندر شک ہے، مما انزلنا الیک، جو ہم نے تیری طرف نازل کیا اپنے محبوب کے ذریعے. اگر تجھے اس قرآن میں شک ہے نا کہ یہ قرآن رب کا کلام نہیں، یہ باتیں سچی نہیں، یہ صرف خالی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، خیر رینج کوئی نہیں ہونا. اگر تجھے اس بات میں شک ہے نا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا کہ پھر اس طرح کر، تجھ سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے پھر ان سے ہی پوچھ لے. جن کو تورات ملی ہے، جن کو انجیل ملی ہے، جن کو زبور ملی ہے، ان سے پوچھ لے. ان کو بھی یہی شک تھا کہ یہ تورات ایمی ہے، ان کو بھی یہی شک تھا کہ انجیل ایمی ہے. ہمارا یہ تو رب کی نازل کی ہوئی کتابیں تھی، یہ قرآن بھی ایسے ہی رب کا نازل کیا ہوا ہے، جیسے تورات اور انجیل سچی تھی ویسے یہ بھی ایسے ہی سچا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جو بات لکھی گئی ہے وہ ساری کی ساری سچی ہے. اگر اس نے کہا ہے نا کہ میں نے حساب لینا ہے تو اس نے واقعی لینا ہے. اگر اس نے کہا ہے نا کہ سود نہیں کھانا ہے تو یہ بات پر عمل کرنا پڑے گا، نہیں اگلا آپ پوچھے لے گا. اگر اس نے منع کیا شراب سے تو پھر رکنا پڑے گا. اگر اس نے منع کیا سود کھانے سے پھر رکنا پڑے گا. اگر اس نے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، حقوق العباد کا، صدقات خیرات کا اگر اس نے حکم دیا ہے تو ماننا پڑے گا. جیسے یہ کتاب سچی ہے اس کے اندر ہونے والا ہر حکم سچا ہے. ٹھیک ہے. اس کو مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا کہ تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے یہ حق آ چکا ہے. فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یہ نہ کہنا کہ خیر ہے ویکھی جائے گی. اگر مسلمان کو اس قرآن پر یقین ہوتا تو لوگوں کے حقوق کھاتا کیوں؟ اس قرآن پر یقین ہوتا تو ظلم کرتا کیوں؟ اس قرآن پر یقین ہوتا تو زیادتی کرتا کیوں؟ اسے یہ نظر نہیں آتا کہ جب رب نے کہہ دیا کہ میں نے تیرا حساب لینا ہے، جب رب نے کہہ دیا کہ یار میں تیرے شاہراگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ٹھیک ہے، کہ میں تیرے پاس ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. وہو معکم اینما کنتم، فرمایا تم جہاں بھی جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ سارا کچھ اسی کے اندر تو ہے. یہ کون سا انگلش والی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ اسی کے اندر لکھا ہوا. وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے. جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر زیادتی کیوں؟ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کسی پر ظلم کیوں؟ جب وہ تمہارے ساتھ تھا تو پھر دوسروں کا حق کیسے کھا لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کو اس قرآن پر یقین ہی کوئی نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو یہ سارا کچھ نہ کرتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، ماؤ لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے. جنہوں نے رب کی آیتیں جھٹلائی ہیں ان لوگوں جیسے نہ بن جانا. تمہیں پتہ کوئی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے رب کی قرآن کو کتابوں کو جھٹلایا ہے، آیتوں سے مراد اللہ کی نشانیاں. ٹھیک ہے جی. نشانی نبی بھی ہو سکتا ہے، نشانی قرآن بھی ہو سکتا ہے، کتاب بھی ہو سکتی ہے، نشانی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. میں اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلا دینا. کیوں؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ رب تمہیں پہلے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تمہارا گھاٹا اس کے اندر کہ تم رب کی نشانیوں کو جھٹلا بیٹھے. اگر تم نے رب کی نشانیوں کو نہ مانا تو نقصان تمہارا ہی ہے، کسی اور کا نقصان ہے. فرعون جو نہیں مانا کس کا نقصان کر گیا ہے؟ نمرود جو نہیں مانا کس کا نقصان کر گیا؟ ابو جہل حضور کا قریبی رشتہ دار ہو کے، حضور کا قریب ہو کے، حضور کا زمانہ پایا، حضور کا رشتہ دار بھی تھا، سب کچھ تھا، نہیں جو مانا کس کا نقصان کر گیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آج دیکھ لینا جیسے نبی سمجھاتے آئے ہیں ویسے علماء بھی تو سمجھا ہی رہے ہیں. جو لوگ نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے کس کا نقصان کر گئے؟ نبیوں کا کیا ہے. آج جو علماء سمجھاتے رہتے ہیں نہیں جو بات سنتے نہ سنا.
کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری ڈیوٹی ہے بھائی بتاتے رہو، بس بات ختم، سمجھ آئے نہ آئے۔ حضور کا کام کیا تھا؟ حضور کا کام یہی تھا کہ محبوب آپ ان کو صرف بتائیں، آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ ما علینا الا البلاغ المبین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیں ما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام ہے تم تک پہنچا دینا۔ ابو لہب کلمہ پڑھے نہ پڑھے، حضور کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو جہل کلمہ پڑھے نہ پڑھے، حضور کی ذات کو کون؟ ہاں، حضور کی جو ڈیوٹی تھی وہ یہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا بلغ انی ولو آیا، فرمایا میرا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، تم تک ایک بھی میرا حکم پہنچتا ہے تم آگے پہنچا دو۔ تمہاری ذمہ داری صرف اور صرف اتنی ہے کہ بار بار پہنچاتے رہو۔ کسی کو سمجھ آئے گا تو اپنا بھلا کر جائے گا، نہیں سمجھ آتا تو خسمہ کا سر کھایا میں کیا لگے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے کتنا زور لگایا ہے ابو جہل کے لیے، پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہی تیرے رب کا کلام ہے۔ عقبہ بن ابی معیط کو حرم کے اندر کھڑے ہو کے حضور نے قرآن سنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کو امام الانبیاء کو دیکھنے کے بعد حضور کے منہ سے قرآن چھوڑ کے بھی جو ان کو خدا نے ہدایت نہیں دی ہے تو کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے، یعنی جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے نا، حضور کے معجزات دیکھنے کے بعد قرآن سننے کے بعد بھی جن کو قرآن سمجھ نہیں آیا ہے، فرمایا لا یؤمنون، اے محبوب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، فرمایا یہاں تک ان کو آپ جتنی مرضی نشانیاں دکھا دیں، جتنے مرضی معجزات دکھا دیں، جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لے تب تک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے فرعون عذاب دیکھ کے ایمان لایا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا، تو آج بھی آپ دیکھ لیں جتنا مرضی لوگوں کو سمجھا دیں، جب تک لوگ لکتر نہیں کھا لیتے نا قدرت کا تب تک یہ نہیں مانیں گے، اور پھر اس کو جب مانیں گے تب فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن نا اس لیے امام احمد رضا خان کا شعر تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ یعنی آج ہے ٹائم، آج ماننا قرآن کو، آج اسلام کی طرف آنا، مرتے دم تب تک مانے گا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس نے مرتے ہوئے صدقہ خیرات کیا اس کے صدقہ خیرات تو رب بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔